اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم التعود شطر الإيمان صدق الله العظيم وقال كما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو دین لے کے آئے کائنات میں اتنا مکمل باضابطہ اتنی ترتیب میں کوئی بھی کسی زمانے میں اس طرح کا دین نہیں تھا، کیونکہ یہ دین ایک مکمل اور آپ خاتم النبیین اور قیامت تک کے لیے تھے، تو اس میں بعض ایسی چیزیں، ایسی وضاحتیں، ایسی وسعتیں، ایسی گہرائیاں، ایسی حکمتیں اللہ نے پیدا فرمائی کہ جو بعض کئی لوگوں نے کئی سو سال بعد کہا کہ یہ تو اب سمجھ آ رہا ہے۔ ابھی بھی ہماری سائنس ٹیکنالوجی یہاں بڑی عروج پہ ہے، اور وہ عروج کے ساتھ جا جا کے میرے نبی کی ہر سنت کی تائید کر رہی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہر ترتیب کی عظمت کے گن گا رہی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ اس موضوع پہ بڑی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں اور بڑے واقعات بھی آ رہے ہیں، اور دنیا میں بڑے بڑے سائنسسٹ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول، بالکل چھوٹا سا ایک قول ہے، اور وہ اتنا گہرا، اتنا حکمت والا، اتنی عظمت والا کہ انسانی زندگی کی، دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے اور انسان کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو شطر الایمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جو ہے نا صفائی ایمان کا حصہ ہے، ایک نصف الایمان بھی ہے۔ تو اس کے لیے آپ سے جو میری گزارش ہے وہ تو ترتیب ہے، اب ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے ذرا سا سیکھنے اور تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو قسم کی حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، جیسے بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، اور اس طرح کچھ اور کتابیں ہیں، لیکن جو سنن کتابیں ہیں جن کے ساتھ وہ فقہ کی ترتیب سے ہے، جیسے ابن داؤد، جسے ترمذی، اس طرح اور کتابیں جس میں حدیث کے مسائل، پانی کی صفائی، استنجا، وضو، غسل، نماز، اعمال کی ترتیب کے ساتھ چلتی ہیں، یعنی یہ باب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ باقی چیزیں چلتی ہیں۔ اب میں نے یہ جو آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی مرضی عمر ہو چکی ہے اس کو آپ مد نظر نہ رکھیں۔ سب سے پہلے دین سیکھنے سے آتا ہے، ماحول سے آتا ہے اور ذوق شوق سے آتا ہے۔ سیکھنے سے آتا ہے، ماحول سے آتا ہے اور ذوق شوق سے آتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے ایسے لوگ دیکھے جن کی عمر 60 کے لگ بھگ ہو گئی، اور ان سے پوچھو وہ کہتے ہیں نماز تو نماز، ہماری تہجد بھی کبھی نہیں گئی، اور ان بیچاروں کو غسل بھی کرنا نہیں آتا، انہیں وضو کے فرائض کا بھی نہیں پتا، استنجے کا سنن طریقہ بھی نہیں آتا۔ ہم نے کئی چیزیں ایسی دیکھی، تو یہ سیکھنے سے آتا ہے، اور اس طرح سرسری پڑھنے سے بھی سمجھ نہیں آتا، کسی کی مجلس میں بیٹھ کے کسی سے سیکھنے سے آتا ہے۔ حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پانی لے کے آؤ، لوٹے میں نا، پوزا کہتے ہیں، پانی لایا گیا، امیر المومنین تھے، پانی لایا گیا، آپ نے اس پانی سے وضو کرنا شروع کیا۔ اب سارے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ مبارک کو دھویا، دونوں ہاتھ کونوں سمیت دھوئے، مسح کیا، اور دونوں پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے۔ جب وضو کر لیا تو فرمایا کہ مجھے وضو کی حاجت نہیں تھی، مجھے وضو کی ضرورت نہیں تھی، میں باوضو ہوں، لیکن میں تمہیں وضو کا طریقہ جو رسول اللہ نے ہمیں سکھایا تھا میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں۔
اب کتنے ایسے مسائل ہیں، میں تو ایک زندگی گزری ہے ان چیزوں میں کہ شرم کی وجہ سے نہیں سیکھا جاتا، اور وہ فائدے کی بجائے نقصان اور ثواب کی بجائے گناہ بن جاتا ہے۔ شرم دو قسم کی ہوتی ہے، شرم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شرم وہ ہے کہ جو جنت میں لے کے جائے گی، حیا شرم جس کا اللہ کا حکم ہے، اور ایک شرم جہنم میں لے کے جائے گی۔ جہنم میں لے کے جائے گی شرم، ہاں وہ شرم جس نے دین سیکھنے میں شرم کی۔ میرے تو بال سفید ہو گئے، میری تو ایجوکیشن اتنی زیادہ ہے، میں نے تو ماسٹرز کیا ہوا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کیا گیا، لوگ کیا کہیں گے اسے وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور یہ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، آدمی سیکھتا نہیں۔ یا میری تو اتنی ایجوکیشن ہے، یہاں ایجوکیشن ہے وہاں تو نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے، اس کے پاس وہ اس کا ایک کیس آ گیا عدالت کا، تو اب وہ تو وکیل کے پاس جائے گا، وہ تو نہیں اپنی ڈاکٹری وہاں کر سکتا۔ یا ایک وکیل بہت ماہر ہے، ایک وکیل بہت ماہر ہے، اس کے پیٹ میں درد پڑ گیا، اب وہ وکالت نہیں کر سکتا، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ تو وہ جو دین کے راستے میں شرم بن جائے، وہ جہنم کی طرف لے کے شرم جاتی ہے۔ میری آپ بچیوں سے، بہنوں سے گزارش ہے کہ ایسے جنہیں دین کی سمجھ ہے ماشاءاللہ مل جاتی ہیں، اگر آپ ٹیلی فون کے ترتیب سے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن کچھ سامنے دیکھ کے کرنے کی نوعیت اور ہوتی ہے، تو وہ اس نوعیت کے مطابق سیکھنا کہ ہاتھ کیسے دھوئے جاتے ہیں، ہاتھ دھونے کا طریقہ کیا ہے، مسواک پکڑی کیسے جاتی ہے، کرنا تو سنت ہے، پکڑنے کا انداز کیا ہے، اور کلی کیسے کی جاتی ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں مسائل نہیں جانتے، روزہ رکھا ہوتا ہے، غرارہ کرتے ہیں اور پانی حلق میں جاتا ہے، وہ بڑا خوش ہے میں نے غرارہ کیا اور اس کا روزہ چلا گیا، پانی حلق میں چلا گیا، بیچارہ سارا دن بھوکا رہا، بھوکی رہی اور روزہ بھی نہ ہوا۔ دیکھیں، سیکھنے سے، ماحول سے یہ بات بنے گی۔ آپ یہاں الحمدللہ ذکر کی ترتیب ہے، ایک جذبات بنتے ہیں، سیرت کا بھی ترتیب چل گئی، بچوں کے لیے بڑوں کے لیے دورہ قرآن بھی چل گیا، تو مسائل کو کوئی ترتیب کو بنائیں، سیکھیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے تو سنا تھا، کئی دفعہ سنا تھا، پھر میں نے کتابوں میں پڑھا، حدیث کی کتابوں میں بعد میں، کہ عذاب قبر میں اکثر عذاب پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے، پیشاب میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کتابوں میں لکھا ہے 26 عذاب ہے پیشاب کے۔ پیشاب کا طریقہ سلیقہ بھی نہیں آتا، پیشاب کرنا کیسے ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، بچنا کیسے ہے، کپڑے کیسے بچانے ہیں، ٹانگیں کیسے بچانی ہیں، ترتیب کیسے ہونی چاہیے۔ نماز پڑھ لی، ٹانگیں بھی ناپاک، کپڑے بھی ناپاک، نماز پڑھ لی، نماز کہاں ہوگی، کیسے ہوگی؟ تو میری گزارش ہے کہ سنت والی کیفیات اس صورت میں بنے گی کہ جب آپ ہر عمل کو سنت کی ترتیب میں کریں گے، اپنی مرضی میں کریں گے تو سنت کی کیفیات نہیں اس میں جاتا بھی ڈالو گے تھوڑا۔ تو اس اعتبار سے یہ ترتیب کو دیکھیے گا، اس کو دیکھیں، اس پہ غور کریں۔ میں آپ سے اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مناظر بالا تک بھی ہیں اور ابتدائی مسائل بھی نہیں جانتے، اسی طرح یہ اس کو محنت کریں، اس پہ اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنائیں۔ جو ماں خود نہیں جانتی وہ اپنی بچی کو ایام کے مسائل کیا سکھائے گی؟ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ آپ کو بتاتے ہوئے کہ کتنے ایسے یعنی میرا تو فیلڈ ہے نا، میری بیوی کو لوگوں کے ٹیلی فون آتے ہیں کہ ان کی بچی بالغ ہوگی اور ماں اور باپ کو پتہ بھی نہیں، اور کئی مہینے سے بیچاری روتی ہے چھپ کے کہ مجھے کیا ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں مجھے کیا ہو گیا۔
واقعی ہم نے آنکھیں بند کی ہیں۔ اسکول کے تو ہم اتنے سخت ہیں کہ ڈنڈا لے کے، کالج کے معاملے میں ڈنڈا لے لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہماری آنکھیں ہی بند ہیں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ جو ماں خود نہیں مسائل جانتی اس کی بچی کہاں جانتی ہو؟ ماں وہ کہیں ایسی ماں ہے کہ چل بھی نماز پڑھو سے پتہ ہی نہیں بچی پاک بھی ہے کہ نہیں پاک، بچی کو سکھایا ہی نہیں۔ اسی طرح بچوں کو ہم ہر طرح کے اعلیٰ اسکول کالجز کی کرتے ہیں اور بچوں کو ایسے پرابلمز آ جاتے ہیں کہ بچے بتانے میں شرم کرتے ہیں اور وہ ناپاکی کی حالت میں مہینوں پھرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں جو کلاسیں آپ کو بیشتری زبر کی چل رہی ہیں وہ تو چل رہی ہیں، اپنے اندر ذوق اور شوق پیدا کریں۔ میں نے 3 چیزیں کہی تھی، تیسری ذوق شوق۔ جب تک آپ کے اندر یہ ذوق اور شوق نہیں آئے گا، آپ سیکھنے کا مزہ نہیں آئے گا، سیکھنے کی ترتیب نہیں ہوگی۔ پوچھیں، مسائل پوچھیں، سیکھیں۔ الحمدللہ ہم آپ کے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کوئی بچوں کے لڑکوں کے ٹیلی فون آتے ہیں، دوسروں کے جو آتا ہے بتا دیتے ہیں، نہیں آتا تو واللہ میں کتنے مفتیوں سے پوچھنے کا بعد بتاتا ہوں، ہر چیز تو مجھے نہیں آتی۔ اسی طرح میری اہلیہ سے جب بچیاں پوچھتی ہیں کچھ تو جو اسے آتا ہے بتاتی ہے، نہ مجھ سے پوچھ لیتی ہے، مجھے نہ پتا ہو تو میں کسی مفتی سے پوچھ کے اس سے بتاتا ہوں، وہ بچیوں کو بتاتی ہے۔ یہ ایک ضروری عمل ہے اپنی زندگی کا کہ ہم ایک بہترین مسلمان کریں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مشرک نے مذاق کیا، حجت کی، مذاق اڑایا۔ کیا وہ بھائی تمہارا نبی تو پیشاب کا طریقہ بتاتا ہے، اس کی نزدیک تو یہ پیشاب کرنا عیب ہے اور طریقہ بتاتا ہے۔ تو صحابی رسول تھا، بنا ہوا تھا، تربیت یافتہ تھا، اس نے کہا الحمدللہ ہمارا نبی پیشاب کا سلیقہ اور طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ کتنے ایسے بچیاں ہوتی ہیں جن کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، 1 درہم سے زیادہ اگر لگ جائے اس پہ پیشاب، خون یا کوئی نجاست تو نہ کپڑا ہی ناپاک ہے، نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ مسائل بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد ہے کہ آپ کے اندر کیفیات، برکات، ترتیب تب ہوگی جب آپ ان ساری چیزوں کو یکجا کریں گے، ترتیب سے بنائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، بلکہ علماء نے لکھا، میں کئی دفعہ پڑھا ہے، علماء نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کا استنجا ٹھیک نہ ہو اس کا وضو ٹھیک نہیں، جس کا وضو ٹھیک نہ ہو اس کی نماز ہی ٹھیک نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جن کو نمازوں میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں اس کا سبب بھی ہے کہ ان کو استنجے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا۔ مجھے تو زندگی گزری ہے اس فیلڈ میں، ہر اعتکاف میں پہلے تو میں خود ہی کلاسیں لیتا تھا، فقہ کی کلاسیں، تربیت کی کلاسیں، یعنی میت کو غسل دینے تک کا طریقہ سکھاتا تھا، ساری ترتیب۔ بس کمزور ہو گیا ہوں، ہمت نہیں رہی، تو کچھ ساتھی کر لیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ تربیت تھی، ترتیب تھی۔ تیمم کا طریقہ بھی نہیں آتا لوگوں کو، تیمم کس کو کہتے ہیں؟ اگر ضرورت پڑ گئی تو پتہ ہی نہیں تیمم کیا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہوتا ہے۔ تو بھئی اپنے اندر ذوق شوق پیدا کریں پہلے درجے میں دین کے لیے، پہلے اندر اپنے، جیسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا سامنا سارا ظاہر صاف کریں، ہمیں اپنا باطن بھی صاف کرنا ہو۔ میں الحمدللہ جب بھی غسل کرتا ہوں، کبھی بھول جاؤں وگرنہ ضرور جب نہاتا ہوں نا، پانی ڈالتا ہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میں نے اپنے جسم کی میل اتار دی، صابن بھی مل لیا، پانی بھی ڈال دیا، میرے اندر کی میل تو دور کر دے۔ تو اندر کی میل کے لیے تو اللہ اللہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ضرور ہے، میں اس لیے کہ میری زندگی کچھ مسائل میں بھی گزری، لوگوں کو پڑھنے پڑھانے میں بھی گزری، تو آپ سے گزارش ہے کہ کلثوم ہے، اس کی والدہ ہیں، اس طرح کچھ اسماء عبداللہ ہے، اس طرح مہربان ہے، کچھ اور بھی عالمہ ہیں، تو آپ جب بھی انہیں ٹیلی فون کریں گے تو انشاءاللہ باضابطہ آپ کو سکھانے کا عمل ترتیب سے بتا دیں گے۔ اور یہ مسائل بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں،
اور اگر آپ کی کلاس مس ہو گیا تو کوئی بات نہیں، آپ انفرادی طور پہ پوچھیں تو 10 دفعہ آپ کو بتائیں گے، سکھائیں گے۔ آپ ہمارا اساتذہ ہیں، آپ ہماری بچیاں ہیں، میں تو آپ لوگوں کو اپنی مغفرت کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ آپ یقین مانیں، میری اس دن طبیعت 3 دن پہلے جو اچانک سحری میں خراب ہوئی تو اتنا شدید درد تھا میرے گھٹنے میں کہ مجھے لگتا تھا یہ فریکچر ہو گیا، اور میں نہ ٹانگ سیدھی کر سکتا تھا نہ ٹرن کر سکتا تھا، مجھ سے بولا بھی نہیں جاتا تھا، اور پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ مجھے سوچتا تھا کہ نیچے کیسے ہوں گا، میں تو نیچے بھی نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں سجدہ بھی مجھ سے اب ہو سکے گا۔ تو خیر، تو سحری کا بھی ذکر ٹانگ لمبی کر کے کرا لیا، فجر کا بھی، پھر وہ دن میں نے عرض کر دی۔ واللہ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے آج مجھے لگتا ہے کہ میں 90% میری ٹانگ اپنی جگہ پہ آ گئی ہے۔ یہ میڈیسن کا کمال نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، دعائیں ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ رشتہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جن کا دنیا میں اللہ کے لیے تعلق ہے، میدان محشر میں جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، لوگ ننگے بھوکے پیاسے ہوں گے، لیکن جن کے تعلق اللہ کے لیے ہوں گے، اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے کر دے گا، اور وہ اس وقت نہ بھوکے ہوں گے، نہ ننگے ہوں گے، نہ پیاسے ہوں گے، نہ شرمندہ ہوں گے، نہ رسوا ہوں گے۔ یہ تعلق انہیں اللہ کے عرش کی چھاؤں میں لے جائے گا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی فنڈ نہیں لیے جاتے، کوئی چندہ نہیں لیا جاتا، کچھ بھی نہیں لیا جاتا ہے۔ میری تو زندگی کی تمنا ہے کہ میں دینے والوں میں بن جاؤں۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ آپ سے میں جو باتیں عرض کرتا ہوں، بعض دفعہ کچھ باتیں شاید تلخ بھی ہوتی ہیں، میری سخت بھی ہوتی ہیں، کڑوی بھی ہوتی ہیں، کچھ شادی کے معاملے میں یا جو بچیاں شادی نہیں کرتے اس کے معاملے میں، تو میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ میری ذمہ داری ہے، آپ میری بچیاں ہیں، آپ میری بہنیں ہیں، مجھے آپ تک اللہ اور اللہ کے نبی کا پیغام پہنچانا ہے۔ کل مجھ سے پوچھ ہوگی کہ جتنا تم جانتے تھے وہ تم نے بتا دیا، جہاں تم خامی دیکھتے تھے تم نے روکنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی جہنم کی طرف جا رہا تھا تو اسے پیچھے سے پکڑا تھا۔ اس لیے یہ ساری گزارشات کرتا ہوں، تو یہ ضرور کوشش کیجیے گا۔ وضو کا سنت طریقہ آنا چاہیے، غسل کا سنت طریقہ آنا چاہیے، تیمم کا طریقہ آنا چاہیے۔ اب دیکھیں، لوگ مر جاتے ہیں، میت ماں مر جاتی ہے کتنے لوگوں کی، ماں کو غسل دینے والا کوئی نہیں، کبھی اس گھر میں بیچتے ہیں، اس مائی کو لیا، اس مائی کو لیا۔ ارے جس ماں نے آپ کو 2000 دفعہ غسل دیا، نہلایا، آپ کے پخانے اور پیشاب کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، آج وہ ماں پڑی اور آپ کو غسل دینا نہیں آتا اپنی اماں کو، آپ نے سیکھا ہی نہیں۔ میں تو جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں بچے اور بچی ہے تو ماں کو بچی دے، اور باپ ہے تو بیٹے دیں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ اور میں تو جاتا بھی تو میں تو نہیں دیتا، پہلے دے لیتا تھا، اب نہیں دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں میں بیٹھا ہوں، میں طریقہ سکھاتا ہوں، خود غسل دو۔ میں نے اہلیہ کو بھی کہا جب جہاں جاؤ تو ان کے بچیوں کو، بہوؤں کو کہو یہ تمہاری ماں ہے جس کے اوپر تم نے 15 دفعہ پیشاب کیا ایک دن میں، آج اسے پاک کرو۔ ہم دین سے اتنے بے بہرے ہو گئے کہ اپنی ماں کو بچی غسل نہیں دے سکتی، باپ بیٹا اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتا، سیکھا ہی نہیں ہم نے۔ ہم یہ کہتے ہیں مولوی یا محلے کی غریب کسی عورت کا ہے، پھر 40 دن اسے روٹیاں دیتے رہیں۔ یہ ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں۔ اپنے بچے کو آپ جب جانیں گے تو آپ اپنے بچے کو بھی سکھائیں گے، تو اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو میری گزارش ویسے ہی دل میں آ گئی یہ بات کہ پاکیزگی کے بغیر بات نہیں بنتی۔ پاکیزگی ایک ایسا حسن ہے، جیسے سامنے ایک آدمی ہے بڑا ہی خوبصورت ہے، منہ پہ کالخ لگی ہے، کپڑے گندے ہیں تو خوبصورت تو نہیں لگتا، بال بکھرے پاگل لگتا ہے۔ اس طرح اندر کی بھی سیاہیاں ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے وضو فرما رہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں وضو فرما رہے تھے، تو ایک بندہ آیا، اس نے وضو کرنا شروع کیا۔ اب وہ وضو کر رہا تھا تو اس کا پانی ایسے گر رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ زنا کرتے ہیں اور مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اب وہ پریشان ہو گیا،
ایک ہوتا ہے بالفعلی ساردنا، ایک ہوتا ہے آنکھوں سے بد نظری کرنا، اسے بھی علماء نے زنا لکھا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت کیا وہی آ گئی ہے دوبارہ شد جاری ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ فرمایا نہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو جو اس کے گناہ ہوتے ہیں نا، وہ گناہ پانی کے ذریعے نکل رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی اہل بصیرت ہو تو اس میں گناہ نظر آ جاتے ہیں۔ تو باوضو رہنے کی عادت ڈالیں، بچوں کو ڈالیں، خصوصاً رات کو تو کوشش کریں کہ باوضو ہو کے سوئیں۔ اگر موت آ گئی تو وضو میں موت شہیدوں میں شمار ہوگا، اور جو وضو میں سوتا ہے اس کی روح جب نکلتی ہے تو وہ عرش اللہ کے نیچے سجدہ کرتی ہے دن کی نمازوں کا، اور جو بے وضو سوتا ہے تو اس کی روح دور جا کے سجدہ کرتی ہے۔ اور جب تک آدمی کوئی دن میں بھی باوضو رہتا ہے تو وضو کا علیحدہ ثواب ہے، اور جو رات کو وضو کے ساتھ سویا تو وضو تو ٹوٹ گیا جب سویا، لیکن وہ ساری رات وضو میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ مسائل بھی سیکھیں، ترتیب بھی سیکھیں۔ نماز ایک ہوتا ہے کہ اس کا طریقہ، تو جب تک آپ کسی کے سامنے نماز باقاعدہ سیکھ کے پڑھیں گے نہیں، ہاتھ کیسے باندھنے، پاؤں کیسے کھولنے، کیسے کرنے، یہ نہیں آئے گا۔ لوگوں کو زندگیاں گزر گئی ہیں نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کا طریقہ، کھڑا ہونے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ تو اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ خاصا وقت لگ گیا، چلیں جی۔